چلیے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وضاحت. لفظی ترجمہ آیت نمبر 14 سے 22 تک، 14 to 22. زینا خوبصورت بنا دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، حب الشہواتی محبت خواہشات کی، من النساء عورتوں سے، والبنینا اور بیٹوں سے، والقناطیر اور خزانوں سے، المقنطرتی مضبوط یا جمع کیے ہوئے، من الذہب سونے سے، والفدتی اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑوں سے، المسومتی نشان لگے ہوئے یا خوبصورت، والانعام اور مویشی جانور، والحرث اور کھیتی سے، ذالک یہ، متاع سامان ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، واللہ اور اللہ، عندہ اس کے پاس، حسن اچھا، المآب ٹھکانہ ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. قل کہہ دیجئے، اُنبئکم کیا میں خبر دوں تم کو، بخیر بہتر کی، اچھے کی، من ذالکم اس سے، للذین ان لوگوں کے لیے، اتقوا جنہوں نے تقوی کیا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، وازواج اور بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی ہے، من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، الذین وہ لوگ، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچے، والقانتین اور اطاعت گزار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقت، شاہدہ گواہی دی، اللہ اللہ نے، انہ بے شک وہ، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، والملائکۃ اور فرشتوں نے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے، بریکٹ میں لکھیے یہ کہ وہ قائمن قائم ہے یا قائم رکھنے والا ہے،
بالقسط عدل کو، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہوا مگر وہی، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ان الدین بے شک دین، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الاسلام اسلام ہے، وما اور نہیں، اختلف اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد ما بعد اس کے جو، جاءہم آ گیا ان کے پاس، العلم علم، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس میں زیادتی کرنے کے لیے، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے، بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب کا، فإن پھر اگر، حاجو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے، فقل تو کہہ دیجئے، اسلمت میں نے سپرد کیا، وجہیہ اپنا چہرہ، اپنی ذات، للہ اللہ کے لیے، ومن اور جو کوئی، اتبعنی پیروی کرے میری، اتباع کرے میرا، وقل اور کہہ دیجئے، للذین ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، والامیین اور ان پڑھ لوگوں کو، امی لوگوں کو، ااسلمتم کیا اسلام لائے تم، فإن پھر اگر، اسلموا وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، وإن اور اگر، تولوا وہ منہ موڑ جائیں، فإنما تو بے شک، علیک تجھ پر، البلاغ پہنچانا ہے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکفرون جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، یا ساتھ اللہ کی آیات کے، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کر دیتے ہیں، النبیین نبیوں کو، بغیر حق ناحق، وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون جو حکم دیتے ہیں، بالقسط انصاف کا، من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم تو بشارت دو ان کو، خوشخبری دے دو ان کو، بعذاب عذاب کی، علیم دردناک، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، وما لہم اور نہیں ان کے لیے،
من ناصرین مددگاروں میں سے، بریکٹ میں لکھیے کوئی مددگار. بس عبارت کی وضاحت آیت نمبر 14 سے. زینا خوبصورت بنا دی گئی. زینا کا روٹ ہے زائی یا اور نون زین. یہ شین کا اپوزٹ ہے. شانہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بدصورت بنانا، اور زانا کا مطلب ہے خوبصورت بنانا. زین نام بھی ہوتا ہے نا، زین العابدین. تو زینا کا معنی ہے خوبصورت بنانا، آراستہ کرنا، کسی چیز کا محبوب خاطر ہونا، نظروں یا دل میں کھبانا. بعض اوقات اس کے اسباب یعنی زینا خوبصورت بنا دیا گیا یا اٹریکٹیو بنا دیا گیا، تو اس کے بعض اوقات اسباب جو ہیں مادی ہوتے ہیں اور بعض اوقات اعتقادی. مادی کا کیا مطلب ہے؟ جو ظاہر نظر آنے والے. مثلا زینا السماء الدنیا بمصابیح، کہ ہم نے آسمان دنیا کو مصابیح کے ساتھ خوبصورت بنایا، زینت بخشی. تو مصابیح کیا ہیں؟ ستارے. یعنی ستارے جو ہیں مادی چیز ہے نا، اور اس سے آسمان کیا ہوا؟ خوبصورت ہو گیا. گویا ستارے آسمان کو زینت بخشتے ہیں. یہ جو زینت کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے ہے. زینت کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورتی کو. ستارے آسمان کو زینت بخشتے ہیں، یعنی اس کو اٹریکٹیو بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں. اسی طرح بہت سی اور نظر آنے والی چیزیں انسان جب دیکھتا ہے تو وہ دنیا کو خوبصورت بناتی ہیں. مثلا درخت جو ہیں زمین کو خوبصورت بناتے ہیں، یا اور اسی طرح بہت ساری چیزیں. تو بعض اوقات سبب زینت مادی ہوتا ہے اور بعض اوقات اعتقادی ہوتا ہے یا مانوی ہوتا ہے. وہ کیسے؟ جسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اس نے محبوب بنا دیا تمہاری طرف ایمان کو اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. یعنی ایمان کو تمہارے دلوں میں زینت عطا کی، سجا دیا. ایمان سجا دیا تمہارے دلوں میں. تو اب کہاں ہے آپ کا دل اور کہاں ہے وہ زینت؟ نظر تو نہیں آتی نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زینت کا سبب مانوی بھی ہو سکتا ہے اور زینت کا سبب مادی بھی ہو سکتا ہے. اور یہاں مادی ہے. زینا خوبصورت بنا دی گئی، للناس کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. کون لوگ؟ تمام لوگ، یعنی عامت الناس، عوام الناس، عمومی طور پر لوگ. اب بنانے والا کون ہے؟ ایک معنی یہی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے خوبصورتی ڈال دی ہے کچھ چیزوں میں جو زمین پہ پائی جاتی ہیں، جن کی تفصیل آگے آئے گی. جیسا کہ سورۃ الکہف میں آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا، کہ جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنا دیا ہے. زمین پہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ زمین کے لیے زینت، خوبصورتی. کس لیے؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. تو بنانے والا کون ہے؟ اِنَّا، اللہ تعالی کی طرف اشارہ ہے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے. اعمال کیسے خوبصورت ہوتے ہیں؟ جیسے سامری نے جو بچڑا بنایا، پھر وہ کیا ہوا؟ بہت اٹریکٹیو لگا لوگوں کو اور لوگ دوڑ پڑے اس کی طرف اور اس کی پوجا کرنے لگے. اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کی جو مادی ترقی ہے کہ ہم نے اتنے ٹاور بنا لیے، اتنے انڈسٹری لگا لی، ایسی سڑکیں بنا لی، ایسے کارخانے بنا لیے، ایسے اسکول بنا لیے، یہ ساری مادی ترقی ہے نا. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ کس نے زینت بخشی ہے زمین کو؟
انسانوں نے. ٹھیک ہے. تو کذالک زینا لکل امت عملہم، ہر امت کے لیے ان کے عمل جو ہے خوبصورت بنا دی. لوگوں کو اپنے کام بہت اچھے لگتے ہیں. اب اس کو آپ اپنے لیول پر دیکھیے. آپ اپنا گھر سجاتے ہیں، چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں لٹکاتے ہیں، وہاں سے وہاں لگاتے ہیں، میچنگ کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں. پھر آپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. تو آپ کو اپنا کیا ہوا بہت اچھا لگتا ہے. کوئی پینٹنگ آپ نے بنائی، کوئی بھی چیز خوبصورت سجائی، پھر آپ کو بہت اٹریکٹیو لگنے لگ گئی. تو یہ آپ کا عمل آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ خوبصورت ہو گیا. اسی طرح شیطان بھی کچھ چیزوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. غزوہ بدر کے ہی کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کیا کر دیے؟ خوبصورت بنا دیے. یہ کون سے اعمال ہوتے ہیں جن کو شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے؟ برے اعمال. اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، ستارے بھی زینت بخش رہے ہیں. زمین کے اوپر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں وہ زمین کو زینت بخش رہی ہیں. پھر انسانوں کے کیے ہوئے کام ان کو اچھے لگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد شیطان نے کچھ چیزوں کو انسانوں کے لیے خوبصورت بنا دی ہے. اور یہ کون سی چیزیں؟ جیسے وہ ایک اور جگہ پر کہتا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے زینت ڈال دوں گا، یعنی کہ ان کے گناہوں میں. تو ایک وقت آتا نا کہ انسان اپنی برائیوں پر بھی یا غلط کاریوں یا حرام کاریوں پر بھی اترانے لگتا ہے، اور اس کو حرام چیزوں میں اور غلط کاموں میں کیا نظر آنے لگتا ہے؟ اٹریکشن ہوتا ہی. ایک طرف ان کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہے، ان کو نیکی کے کام اچھے لگتے ہیں، اور دوسری طرف کس کی اٹریکشن ہے؟ برے کاموں، اور وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے. تو زین للناس، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے. کیا خوبصورت بنا دی گئی؟ حب، محبت. محبت خوبصورت بنا دی گئی. کس کی محبت؟ الشہوات، شہوات کی محبت. شہوات جو ہے یہ شہوت کی جمع ہے. شہوت کا معنی ہوتا ہے للچانا، خواہش کرنا، نفس کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اشتیاق کرنا، رغبت کرنا. کسی چیز کی طرف انتہائی رغبت کو شہوت کہتے ہیں. ایک تو نا محبت، ایک ہے خواہش، ایک ہے رغبت، اور ایک ہے شہوت. کیا فرق ہے ان میں؟ محبت بھی ایک جذبہ ہے، ٹھیک ہے. پھر رغبت، مائل ہونا، کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہونا، یہ بھی ایک کیفیت ہے انسان کی. اور پھر انتہائی رغبت جسے شہوت کہا جاتا ہے، یعنی دل کا کسی چیز پر ٹوٹ پڑنا. ٹھیک ہے، پیشن کہہ سکتے ہیں، شین ہے یہ. اچھا، اشتہا بھی اسی سے ہے. اشتہا کس کو کہتے ہیں؟ بھوک. مجھے اس چیز کی اشتہا نہیں ہے. بھوک کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جب ہوتی ہے اشتہا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کو بھوک لگتی ہے پھر آپ کو کچھ سجائی نہیں دیتا. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شہوات کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے. انتہا درجے کی اٹریکشن کی طرف اشارہ ہے. من النساء، عورتوں سے. یعنی صرف یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کی محبت خوبصورت بنا دی گئی ہے یا آگے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ شہوات کی محبت میں زینت رکھ دی گئی ہے. یعنی ایک ہے محبت خوبصورت بنا دی گئی، ایک ہے شہوت کی محبت خوبصورت بنا دی گئی. تو کیا فرق ہے اس میں؟ یعنی جن چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے تو وہ ان چیزوں کا جو خیال ہے وہ خیال بھی ان کو محبوب ہوتا ہے. مثلاً آپ قرآن پاک کا نسخہ دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت اس کی بائنڈنگ ہے، اچھا لگ رہا ہے آپ، ٹھیک ہے، اب یہ اٹریکٹیو ہے نا. اب اس کی جو اٹریکشن ہے اس سے محبت مراد ہے. یعنی اس سے محبت نہیں، اس کی جو اٹریکشن ہے اس اٹریکشن سے محبت. وہ جو خوبصورت لگنے کا خیال ہے نا دل میں،
اس خیال کا بھی اچھا لگنا، یہ معنی ہے. چیز تو اچھی لگنی ہی ہے، اچھی لگنے کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کے لیے بھی اٹریکشن ہونا، یہ مراد ہے. اصل میں آپ کلام کو انجوائے نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی گہرائی میں نہ اتریں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کی گہرائی میں ذرا جائیے. وہ جیسے ایک شاعر کہتا ہے نا، الہی مجھ سے جدا نہ ہو الفت لیلا. الفت کا کیا مطلب؟ محبت. مشہور قصہ ہے نا لیلا مجنون کا، سب کو ہی پتا ہوگا. پتہ نہیں اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، بہرحال ایک سمبل ہے محبت میں، لو سٹوری ہے. اچھا، تو وہ شاعر کیا کہتا ہے کہ یا رب، لیلا تو جدا ہونا دور کی بات، لیلا کی جو محبت ہے وہ بھی مجھ سے الگ نہ ہو. میں اس محبت کو بھی نہیں کھونا چاہتا، یہ مراد ہے. یعنی وہ جو خیال ہے وہ بھی مجھے بہت عزیز ہے. تو لوگوں کے اندر ان چیزوں کی محبت اتنی ہے کہ ان چیزوں کی محبت سے بھی ان کو محبت ہے، یہ مراد ہے. زین للناس، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، شہوات سے محبت. اور کن چیزوں کی شہوات؟ من النساء، عورتوں کی. نساء عورتیں، یعنی عورت کی محبت جو ہے وہ مرد کے لیے کیا ہے؟ شہوت ہے. اور وہ اس محبت کا جو خیال ہے وہ بھی بڑا اٹریکٹیو ہے. یعنی وہ جو ایک ذہنی آوارگی ہے وہ بھی، یعنی وہ الفت لیلا جو ہے. اب اگر آپ حب الشہوات من النساء کو الفت لیلا کہہ لیں تو وہ ان کے لیے بڑی ہی اٹریکٹیو کر دی گئی. یعنی ان چیزوں میں وہ کھب گئے ہیں، انہوں نے زندگی کا بس جو مقصد ہے وہ یہی بنا لیا. اب آپ نے 100 قصے سنے ہوں گے ایسی محبتوں کے جو وقتی جنون کے تحت ہوتی ہیں، جن کے پیچھے کوئی سالڈ بنیاد یا گراؤنڈ نہیں ہوتی. اس میں جب لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو کس کام کے رہتے ہیں؟ کسی کام کے نہیں رہتے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ سب کیا ہے ان کے لیے؟ امتحان. کیونکہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم. اب اللہ نے اس میں اٹریکشن تو رکھی، لیکن یہ اٹریکشن کس لیے رکھی؟ امتحان کے لیے. کرتے کیا ہیں؟ اب بچتے کیسے ہیں؟ کتنا سخت امتحان ہے. یعنی ظاہری چیزوں میں جو کشش ہے، عورت میں جو کشش ہے، اس کشش کو مرد کے لیے کیا بنا دیا گیا؟ امتحان. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. اپنے بعد میں نے مردوں کے لیے کوئی فتنہ عورتوں سے بڑھ کے نقصان دہ نہیں چھوڑا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا عورت ہوگی. کیونکہ اچھے بھلے عاقل سمجھدار بامقصد لوگ جب کسی ایسے فتنے کا شکار ہوتے ہیں تو سارے مقاصد دھرے کے دھرے رہ جاتے. بیوی، بچے، گھر، ہر چیز پیچھے. اور اس عورت کی محبت میں دیوانے جو ان کو دین دنیا سب بھلوا دیتی. اس میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی، کتنی نہیں. دین مذہب کیا ہے، اولئک یدعون الی النار ہے یا الی الجنہ ہے، کیا ہے اس کے پیچھے، کیا نہیں. مشرک ہے، کافر ہے، مسلمان ہے کون نہیں. تو یہ تو نہیں دیکھتے نا لوگ، کہ دیکھتے ایمان بھی بیچ ڈالتے ہیں. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے کسی بھی مرد کے لیے. تو زین للناس، یعنی دس از اے فیکٹ، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اور بیٹے، اولاد، اور اولاد میں سے بھی بیٹے. اب آپ دیکھیں کہ بیٹوں کی محبت عموماً بیٹیوں کی نسبت زیادہ ہوتی، الا ماشاء اللہ. اور پھر بیٹے کے حصول کے لیے لوگ کہاں تک جاتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں. اور خصوصاً ہمارے انڈو پاک کے معاشرے میں عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے جن کے ہاں بیٹا نہ ہو.
اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے شرک باز اوقات کرتے ہیں لوگ. کسی قبر پہ جا رہے ہیں, کسی مزار پہ جا رہے ہیں, کسی بزرگ کے پاس جا رہے ہیں, الٹی سیدھی دوائیاں کھا رہے ہیں, الٹے سیدھے ٹیسٹ کروا رہے ہیں, اور جائز ناجائز ہر طریقے سے بیٹا لینے کی کوشش میں ہیں. بس دیوانے ہیں اس کے پیچھے ہر قیمت پہ. دین جائے دنیا جائے کچھ ہو, جائز طریقہ ناجائز طریقہ, بس بیٹا چاہیے. اور اب آپ کو نہیں معلوم ہے, پہلے زمانے میں تو لوگ اس طرح کے شرک کرتے تھے نا بیٹوں کے حصول کے لیے کہ کسی غیر اللہ کے سامنے جا کے فریادیں کرتے. لیکن اب جب سائنس نے ترقی کی ہے تو اب خرابیوں کے کئی اور راستے کھل گئے. پہلے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے پیدا ہونے کے بعد, اور اب ماں کے پیٹ میں زندہ درگور کر دیتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ سے سیکس کا پتہ کرا کے ابارٹ کرا دیتے ہیں. اور اس لیے ڈراپ ہو رہا ہے لیول, یعنی خواتین کا ایسے علاقوں میں لٹرلی ڈراپ ہو گیا ہے, جو یعنی توازن خراب ہو رہا ہے, کیونکہ بیٹی پیدا نہیں ہونے دے رہے, صرف بیٹا, اور پھر بیٹے کے حصول کے لیے اس میں جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہیں, یعنی ایک نارمل نیچرل طریقے کو چھوڑ کر اس میں کہ یقینی طور پر, کیونکہ بعض ایسے کلینکس بھی بنے ہیں پاکستان میں جانتی ہوں جو آپ کو بھاری فیس لے کر بیٹے کی گارنٹی دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص ریشو کے ساتھ جب سیل ملتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ آپ سیکس ڈٹرمن کر سکتے ہیں, یا آپ اپنی چوائس کی سیکس بھی اس میں حاصل کر سکتے ہیں. تو بہرحال انسانوں نے اللہ کے نظام میں جیسے بھی خلل ڈالا. تو والبنینا, اور بیٹوں کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی ہے, یعنی اس نے بھی ان کو دیوانہ بنا رکھا ہے. والقناطیر, اور مال کثیر. قناطیر جو ہے یہ ربائی ہے, قاف نون تو رے اس کا روٹ ہے, قنطرہ ہے کے ساتھ آگے. برج کو بھی کہتے ہیں, بلند عمارت کو بھی کہتے ہیں, ملٹی سٹوری بلڈنگ کو قنطرہ کہتے ہیں. کیوں؟ ملٹی سٹوری, ایک کے اوپر ایک, تہ بتہ. تو ڈھیر مال, زیادہ مال کے لیے بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ قنطار. نوٹس کیسے رکھے جاتے ہیں؟ تہ بتہ. یعنی ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر سنگل سنگل نوٹ بھی رکھے جائیں تو وہ بھی کیسے رکھے جاتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ جیسے تیسے ہو بس ملغوبہ بنا کر, تہ بتہ. ٹھیک ہے. پھر ان کی جب گڈیاں بن جاتی تو پھر ان کو تہ بتہ, ربڑ لگا لگا کے پھر تہ بتہ. اسی طرح مال و دولت ہو, جیسے سونا چاندی ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ تہ بتہ. یعنی ڈھیر کیسے بنتا ہے؟ تہ بتہ. تو قنطار سے جمع ہے قناطیر, یعنی بہت سے ڈھیر, ڈھیروں ڈھیر مال. اور قنطار اس زمانے کے پیمانے سے اگر آج کو ملایا جائے تو 100 کلو وزن کے برابر ہوتا ہے. یعنی جیسے 100 کلو سونا. اب 100 کلو سونا ہو تو کیسے رکھیں گے آپ ڈھیر بنا کے؟ ایک کے اوپر ایک اینٹ. المقنطرہ, مقنطرہ کا 2 معنی کیے گئے. ایک ہے ڈھیر کیے ہوئے, یعنی استعمال ہی ایسے ہوتا ہے قناطیر المقنطرہ, جیسے ظلن ظلیلا قرآن پاک میں آتا ہے. یعنی ایک اسم کے ساتھ اسی کا پھر آگے تاکیدی, جیسے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, کالا سیاہ, شدت پیدا کرنے کے لیے. تو اسی طرح قناطیر المقنطرہ اسی کی شدت, اسی پہلے لفظ ہی کو مزید تاکید یا سپورٹ دے رہا ہے. اور دوسرا معنی مضبوط اور محکم بھی کیا گیا ہے کہ مضبوط محکم یعنی پختہ قسم کے ڈھیر, پکے مضبوط رکھے ہوئے بڑے بڑے لوہے کے سیف میں, یعنی مال کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کیا؟ سیف میں رکھ دی. مقنطرہ. من الذهب, ذهب کا روٹ ذهب ہی ہے, ذال ہے بے, ذهب. ذهب کا معنی ہوتا ہے جانا, معنی ہے اس کا سونا. تو سونا بھی کیا کرتا ہے؟ رہتا نہیں کسی کے پاس, اور اگر رہے بھی تو اس کے جانے کا ڈر لگا رہتا ہے ہر ایک کو, چوری نہ ہو. اس لیے انسان بار بار دیکھتا رہتا ہے ٹھیک تو پڑا ہوا ہے, پورا تو ہے, کوئی چیز چلی تو نہیں گئی, اس میں سے چوری تو نہیں ہو گئی. والفضہ, فے ضاد ضاد کیا معنی ہوگا؟ چاندی. لیکن لفظی معنی کیا ہوگا؟ فا سے شروع ہو رہا ہے, اس میں بھی جدائی ہے.
فضہ کا مطلب ہوتا ہے منتشر ہونا. اچھا بعض لوگ نام بھی رکھتے ہیں, معلوم نہیں وہ اس سے زواد سے رکھتے ہیں یا کسی اور سے رکھتے ہیں. فضہ کا مطلب چاندی ہے, لیکن اس کا روٹ اور لفظی معنی ہوتا ہے منتشر ہونا, الگ ہونا, یعنی انتشار کے معنوں میں ہے. کیونکہ چاندی بھی جیسے ذہب سونا جو ہے جانے والا ہے, تو چاندی بھی رہنے والی نہیں ہے, وہ بھی بکھرنے والی, منتشر ہونے والی. اور اگر انسان اپنی زندگی میں جتنی مرضی اکٹھی کر کے رکھے, مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے, سب منتشر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے. جب زکوٰۃ ہے اس میں تو کیا ہوگا, دونوں نے جانا ہی جانا ہے, ایک خاص لمٹ تک سے آگے نہیں رکھ سکتے آپ. اب لوگوں کے اندر باقی ساری دھاتوں کی نسبت سونے اور چاندی کی محبت ہر دور میں, ہر علاقے میں, ہر زمانے میں لوگوں کے دلوں میں گھر کی ہوئی, خواہ وہ عورتوں کے پاس سونا ہو, خواہ وہ تجارت کے لیے ہو سونا چاندی. ایک ہی روٹ سے کئی ملتے جلتے لفظ نکلتے ہیں, اس میں پھر ریلیشن شپ کیا ہے وہ بتا رہی ہوں. یعنی اصل ایک ہے, ٹھیک ہے نا. مثلا ایک درخت آپ نے لگا, بیج ایک ہے, اس میں سے ٹہنی بھی نکلی ہوئی ہے, پتا بھی نکلا ہوا, پھول بھی نکلا ہوا, پھل بھی نکلا ہوا ہے, ہر ایک کی شیپ الگ ہے, لیکن اصل ایک ہے, تو روٹ ایک ہے. لیکن ذہبا بن گیا تو معنی ہو گیا جانا, ذہب ہو گیا اسم تو معنی ہے سونا, لیکن اصل میں خصوصیت دونوں کی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ذہب کا معنی جانا ہے, اسی طرح ذہب کے اندر بھی جو اس کی نیچر ہے نا ذہب کی, وہ جانے والی ہے, یہ مراد ہے. روٹ کا کیا مطلب, یعنی اصل جہاں سے وہ نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو والفضہ, فے ضاد ضاد اس کا روٹ ہے, فضہ چاندی کو کہتے ہیں. والخیل, خیل جو ہے فرس کی جمع ہے, گھوڑے. خیل کا لفظ جو ہے نا خیال سے نکلا ہے, خیال یعنی خیال سے ہی خیال نکلا ہے. خیال کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو جو خیال آتا ہے, سوچ, یعنی دماغ میں کسی چیز کا آنا, یہ خیال ہوتا ہے نا. تو لفظی معنی خیال کا ہوتا ہے اکڑ کے چلنا. اکڑ بھی کہاں سے آتی ہے اصل میں؟ اکڑ کا بھی سبب کیا ہے؟ سوچ, خیال. آپ خود کو ہی کچھ چیز سمجھے میں ویسے ہے تو کچھ نہیں, مگر آپ کا خیال ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان کے رویے میں, یہ چال میں جو اکڑ آتی ہے وہ کیوں آتی ہے؟ سوچ کی وجہ سے. اس کی کوئی حقیقت بعض اوقات نہیں ہوتی, بس وہ اترا رہا ہے دماغ میں, کچھ خیال آ رہا ہے, لہرا رہا ہے, جا رہا ہے. المسومتی, مسومہ کا روٹ ہے سین واو میم, سوم. سوم کا لفظ جو ہے پیچھے پڑ چکے, یسومونکم, جی یسومونکم سوء العذاب. ٹھیک ہے. اچھا, سیم واو میم سوم جو ہے اس کا معنی نشان لگانا بھی ہوتا ہے, چرنا بھی ہوتا ہے. بیسیکلی چرنا معنی ہوتا ہے. تو گھوڑوں کا چرنا جو ہے اس کی طرف اشارے, یعنی آزادی سے چرنے والے گھوڑے, یعنی خوب گھوم پھر رہے ہیں, چر رہے ہیں. ایک معنی تو یہ. دوسرا, سوم سے لفظ تسویم نکلا جس کا معنی خوبصورت ہوتا ہے, یعنی خوبصورت گھوڑے, کامل اعضاء والے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے, یہ مراد ہے. خیل المسومہ ترجمہ کیا ہوگا؟ اعلیٰ نسل کے گھوڑے, یعنی جن پر کوئی امتیازی نشان لگا ہوا ہو. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے اوپر کوئی نہ کوئی علامت لگا دی جاتی ہے. مثلا خاص قسم کی چیز پہنا دیتے ہیں, یا جسم پر کوئی کٹ لگا دیتے ہیں, یا کوئی ڈیزائن بنا دیتے ہیں, یا کوئی نشان لگا دیتے ہیں, یا پھر گنتی کے لیے کہ کتنے ہیں اور یہ کون سا نمبر ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. جیسے گاڑیوں پہ نمبر پلیٹ لگتی ہے, کہ ریس کورس کے گھوڑے جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ ان پر بھی نشان ہوتے ہیں. یعنی اب اسے اب پتہ یہ چلے گا نا کہ کون سا گھوڑا آگے گیا, نمبر 1, نمبر 2 کون. اچھا, تو کتنے معنی ہوئے پھر اس کے؟ اعلیٰ نسل کے گھوڑے, چرنے والے گھوڑے یعنی کھلے چھوڑے ہوئے, نشان لگے ہوئے یعنی امتیازی نشان لگائے ہوئے. اسی سے لفظ سیما ہے, پیچھے پڑ چکے ہیں نا, سیما پڑھا ہے نا. تعرفہم بسیماہم, تم پہچانو گے ان کو کس سے؟ ان کے نشان سے. تو سیما کا لفظی معنی ہے نشان, روٹ ہے سین واو میم.
اچھا، اب یہ جو چراگاہوں میں گھوڑے چھوڑے جاتے ہیں ان کو بھی بعض اوقات یہ کہ کوئی نہ کوئی ان کی نشانی تو ہوتی ہے نا، کون سا کس کا ہے. والانعام، اور مویشی جانور. انعام جو ہے یہ نعم کی جمع ہے، اور انعام سے مراد مویشی جانور ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جنگلی چوپائے بھی ہوتے ہیں. سورۃ الانعام میں آتا ہے، یعنی انعام نام کی سورت بھی ہے. آیت 142، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور انعام میں حمولہ بھی ہیں یعنی بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں جیسے اونٹ، وفرشا، اور ان کی کھال بچھانے کے کام بھی آتی ہے جیسے بھیڑ وغیرہ. پھر کتنے ہیں یہ انعام؟ 8 ازواج. سورۃ الزمر آیت 6 میں آتا ہے وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ 8 ازواج، 8 جوڑے. عربوں میں اونٹ کے لیے نعم کا لفظ بولا جاتا ہے، خصوصاً سرخ اونٹ کے لیے. وہ حضرت علی کو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اے علی، تمہارے ہاتھ سے ایک شخص ہدایت پا جائے تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے سرخ اونٹوں سے. تو اس میں حمر النعم کا لفظ آتا ہے. سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے، اتنے بڑے مال سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک شخص کو مسلمان کر دو. ٹھیک ہے. اور ایک تو انعام میں پھر یہ جانور ہو گئے، بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے. اور دوسرے اس سے مراد جنگلی چوپائے بھی ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنے گھر میں لے آتے ہیں سجاوٹ کے لیے. مثلا ہرن لا کے قید کر دیتے ہیں، بیچارہ جو چوکڑیاں بھر بھر کے بھاگتا ہے اس کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں. اور اس کی کیا دلیل ہے کہ انعام میں وہ بھی شامل ہے؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں آتا ہے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، کہ اگر احرام کی حالت میں انسان کسی جانور کا شکار کر لے تو پھر اس کے بدلے میں وہ فدیہ کیا دے گا؟ جیسا کیا تھا ویسا ہی جانور قربان کرے گا. تو بعض اوقات ہرن وغیرہ کا شکار کیا جاتا ہے نا، اس کا گوشت کھایا بھی جاتا ہے، حلال ہے. انعام جو ہے یعنی بھیڑ بکری تو ہے ہی، لیکن اس سے مراد بھیڑ بکری کی قسم کے وہ جانور جو جنگل میں پھرتے ہیں، جن کو شکار بھی کر لیا جاتا ہے یا پھر ان کو گھر لا کے سجانے کے لیے ڈیکوریشن پیس بھی بنا لیا جاتا ہے، وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں. یعنی اس میں بھی اٹریکشن ہے. مال و متاع میں مویشی جانور، اونٹ، گائے، بھیڑ بکری وغیرہ کے علاوہ ان چیزوں میں بھی انسانوں کے لیے بڑی اٹریکشن ہے. والحرث، اور کھیت. حرث پیچھے پڑا، کیا پڑا تھا؟ نساؤکم حرث لکم، حرث کھیت. فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے متاع دنیا کی زندگی کا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا متاع ہے. متاع کیا ہوتا ہے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، عارضی فائدہ. الحیات الدنیا. واللہ، اور اللہ تعالی، عندہ، اس کے پاس، حسن المآب. حسن کا معنی خوبصورت، مآب اوب سے، حمزہ واو بے، لوٹنے کی جگہ، یعنی جنت. اللہ کے پاس اس سے بھی بہتر ٹھکانہ ہے، اس سے بھی بہتر چیز موجود ہے. قل، کہہ دیجئے، اُنبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر. اُنبئکم، نبأ کہتے ہیں بڑی خبر کو، ٹھیک ہے. قل هو نبأ عظیم، آتا ہے نا قرآن پاک میں، بڑی خبر جس سے بڑا فائدہ اور یقین حاصل ہو، جو شک سے پاک ہو. ٹھیک ہے. کون سی خبر؟ کیونکہ خبر کے لیے لفظ خبر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نبأ بڑی خبر. کیا میں تم کو بہتر چیز کی خبر دوں؟ من ذالکم، اس سے. للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس. کیا ہے؟ جنات، جنتیں ہیں. جنات کی سنگولر کیا ہے؟ جنت. تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، اس کے نیچے سے، الانہار، نہریں،
خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، وازواجن اور بیویاں، مطہرتن پاکیزہ، ورضوان اور رضامندی، من اللہ اللہ سے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بالعباد بندوں کو۔ تو من ذالکم کیا ہے؟ جی ہاں، یہ حب الشہوات اور دنیا کی زینت اور متاع سے بڑھ کر بھی زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ کن کے لیے؟ الذین ان لوگوں کے لیے، یقولون جو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، آمنا ایمان لائے ہم، فاغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا اور بچا ہم کو، عذاب النار آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے۔ کون ہیں وہ؟ جن کے لیے جنات ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں۔ صابرین کس کی جمع ہے؟ صابر کی۔ صادقین کس کی جمع ہے؟ صادق۔ یہاں میں نے ترجمہ سچے کہا تھا، سچ بولنے والے نہیں کہا تھا، کیونکہ صادق میں صرف سچ بولنا نہیں بلکہ معاملے کا کھرا ہونا بھی شامل ہے۔ معاملات میں سچے، اپنے ساتھ سچے، لوگوں کے ساتھ سچے، اللہ کے ساتھ سچے، خود کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ۔ والقانتین اور قانتین کس کی جمع ہے؟ قانت کی۔ قانت کون ہوتا ہے؟ اطاعت میں دوام، خالی دوام نہیں، ٹھیک ہے؟ عاجزی اور اطاعت میں دوام، دو معنی ہوتے ہیں اس کے، ایک ہے عاجزی، الگ ہے یہ، اور دوسرا ہے اطاعت میں دوام، ہمیشہ اطاعت کرنے والے۔ والمنفقین کس کی جمع ہے؟ منفق کی جمع ہے، منفقین خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحار سحری کے وقت۔ سحر کہتے ہیں صبح کے اوقات کو، یعنی وہ وقت جو رات کی تاریکی اور دن کی روشنی کے ساتھ ملتا ہے، دونوں کے بیچ میں، یعنی بالکل رات کا آخری حصہ، سویر کی ابتدا جب سے ہونے لگے اور رات کا آخری حصہ، یعنی جو تہجد کا وقت ہے بنیادی طور پر۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ہر رات کا جب آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، باری تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ یہ مسلم کی روایت۔ تو خاص طور پر سحری کا وقت استغفار کا وقت۔ شہد اللہ گواہی دی اللہ نے، کیا؟ یا گواہی کا معنی ہے بیان کرنا، آگاہ کرنا۔ اللہ نے آگاہ کر دیا، کس بات کو بیان کر دیا، کس بات کی گواہی دی؟ انہو بے شک وہ، لا الہ الا ہو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ نے یہ بات اچھی طرح واضح کر دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی یہی بات کہی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ تین کی ایک بات ہے، تو یہاں اولو العلم کی فضیلت نظر آ رہی ہے۔ اولو المال نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اولو العلم کہا گیا ہے۔ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، اولو العلم نے گواہی دی، تین کا ذکر برابر کیا گیا۔ کس بات کی گواہی دی؟ ایک تو یہ کہ وہ ایک الہ ہے، اور وہ کیسا الہ ہے؟ قائما بالقسط، جو انصاف کو قائم کرنے والا ہے، عدل و انصاف کا قائم رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ هو العزیز الحکیم، وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. الدین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملت، شریعت، طریقہ زندگی. اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو ریکمینڈڈ طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ الاسلام ہے. وما اختلف، اور نہ اختلاف کیا، الذین، ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی. یہ کون ہے؟ یہود و نصارہ. الا، مگر، کب؟ من بعد ما، اس کے بعد جو، جاءہم العلم، آ گیا ان کے پاس علم. ان کے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد اختلاف کیا. کیوں کیا؟ بغین، ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے. بینہم، آپس میں. ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے گا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، سریع الحساب، جلد لینے والا ہے حساب. فإن حاجوک، پھر اگر وہ جھگڑے تجھ سے. کیا معنی ہوتا ہے حاجہ؟ یحاجو، حاججتم، کسی پر غالب آنے کے لیے دلیل دینا، حجت کرنا. یعنی گفتگو میں جو جھگڑا ہوتا ہے اور اس میں جو غالب آنے کی کوشش ہوتی ہے اور دلیل کے ساتھ، اس کی طرف اشارہ. فقل، تو کہہ دیجئے، اسلمت، اسلمت کا کیا معنی؟ میں نے سپرد کر دیا. وجہیہ، اپنا چہرہ، اپنا آپ میں نے تو حوالے کر دیا ہے. کس کے؟ للہ، اللہ کے. ومن، اور جو کوئی، اتبعنی، پیروی کرے میری، جو میری پیروی کرے اس کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. وقل للذین، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب. والامیین، اور امیوں سے بھی کہہ دیجئے. امی کون ہے یہاں؟ اہل عرب، مشرکین عرب مراد ہے. ایک طرف اہل کتاب ہے اور دوسری طرف مشرکین عرب. یاد رکھیے کہ جب اہل کتاب کے مقابلے میں امی آتا ہے تو اس سے مراد مشرکین عرب ہوتے ہیں. اسلمتم، کیا تم اسلام لائے ہو؟ کیا تم بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہو؟ فإن اسلموا، پھر اگر وہ اسلام لے آئیں. فقد اہتدوا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وإن تولوا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں. تولا، یہ تولا تو بہت دفعہ آ چکا ہے نا پیچھے. فإنما، تو بے شک، علیک، آپ پر، البلاغ، کیا روٹ ہوگا اس کا؟ بے لام غین، بلغ، پہنچانا. بلاغ ہوتا ہے پہنچا دینا، میسج کنوے کر دینا. آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے بس. واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، بندوں کو. عباد کس کی جمع؟ عبد کی. ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون، جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ. ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، النبیین، نبیوں کو، بغیر حق، ناحق. ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، انصاف کا، یعنی امر بالمعروف کرتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم، تو بشارت دے دو ان کو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرتی، اور آخرت میں. وما لہم، اور نہیں ان کے لیے. کن کے لیے؟ جن کے اعمال ضائع ہو گئے. اور کن کے اعمال ضائع ہو گئے؟ جنہوں نے شرک کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، کفر کیا، اور ایسے لوگوں کو قتل کیا جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. وما لہم من ناصرین، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا مددگاروں میں سے، یعنی کوئی مددگار، مددگاروں میں سے کوئی مددگار ان کے لیے نہ ہوگا. اب آپ ان آیات کی تلاوت غور سے سنیے.
زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.